اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کل ایک لائیو پروگرام تھا، یعنی کہ لوگوں نے کالیں کی، وزیر اعظم صاحب نے ایک یعنی کہ یہ گائے بگائے وہ کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پاکستان کی تاریخ میں اس چیز ملتی ہے وہ جو شوکت عزیز صاحب تھے وزیر اعظم پرویز مشرف کے دور میں، انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا کہ وہ لائیو کالز لیتے تھے عوام کی۔ اس کے بعد نواز شریف نے بھی، لیکن وہ پری پلانڈ ہوتے تھے کہ ساتھ والے کمرے میں لوگوں کو اپنوں کو بٹھایا ہوتا تھا، وہ ان کی تعریفیں کرتے رہتے تھے، آپ نے بہت اچھا کام کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اور میں نے کل اپنی ویڈیو کے اندر اس کی تفصیل بھی ذرا بتائی تھی کہ شہباز شریف کیا ڈرامہ کرتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ جو وزیر اعظم جو موجودہ وزیر اعظم ہے جو کال لیتے ہیں، اس کے اندر بہت سے، حالانکہ میری کال آج تک نہیں ملی، میں نے کل بھی یہ بتایا تھا، آج پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میری کال آج تک نہیں ملی، لیکن کچھ نامور صحافی اور کچھ میرے یار دوست صحافی جو ہیں انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ وہ والا پروگرام نہیں ہے، اس کے اندر ٹرائی کرنی پڑتی ہے، وہ مل بھی جاتی ہے، اور ان میں سے ایک دو بندوں کی ملی بھی تھی کالیں، جس کے اندر انہوں نے، جو میرے دوست صحافی تھے انہوں نے سوال بھی کیا تھا، ساجد ان کا نام ہے، ساجد رشید، تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہم اب گھبرا لیں۔ تو بہرحال اس سے قطع نظر کل بینگ اے پاکستانی جب میں نے عمران خان کا یہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا تو تھوڑی سی مجھے بڑی ایک تکلیف ہوئی، اور تکلیف اس بات سے ہوئی کہ ایک شخص کو، یعنی کہ پاکستان کے اندر طاقتور ترین عہدہ پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کو بھی کس طرح جسے کہتے ہیں لاچار بنا دیا جاتا ہے۔ اور بناتا کون ہے؟ بناتا وہی لوگ ہیں گے جو 35-40 سال حکومتیں کرتے رہے اور چپراسی سے لے کے ڈائریکٹر تک اپنا بھرتی کر کے چلے گئے، اور وہ جو بنے ہوئے ہیں گے جو خود ساختہ، جو جن کو یہ اسٹیبلشمنٹس کہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اس حکومت کو کسی طور بھی، مطلب ان کی بھرپور کوشش تھی کہ چلنے دی یا نہ دے۔ اور یاد ہوگا کہ عمران خان نے جب نئی حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے ایک اسپیچ کی تھی، اس میں کہا تھا کہ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں کہ آپ جس مرضی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، بس آپ اپنا کام ایمانداری سے کریں۔ لیکن ایمانداری سے کیا ہونا ہے؟ سب سے پہلی مثال تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور کل جب عمران خان نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے یہ عدلیہ جو ہے، جو انصاف پرووائڈ کرنے کا ایک کارخانہ ہے پاکستان میں، جو بہت سستا اور بہت جلد انصاف پرووائڈ کرتا ہے، لیکن کن کو؟ اہل شریف کو۔ کبھی تو تہخانے میں جا کے حمزہ شہباز کو ڈھونڈ کے اس کی بیل دی جاتی ہے، کبھی کسی کے باپ کی تیمارداری کے لیے اس کو بیل دی جاتی ہے، کبھی کسی کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ حکومت کو جناب پریشر میں لا کے، اور مطلب یہ ایک نظیر بھری پڑی ہے۔ اور بلیو کریں کہ میں، اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن لوگ اگر مجھ سے کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ نیا پاکستان، تو میں ان کو کہتا ہوں یہی نیا پاکستان ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہم پہ کس طرح کے لوگ حکومت کرتے رہے، کہ کسی کو بلڈ کینسر ہے، کسی کی پلیٹلیٹس کم ہے، کوئی جو ہے کومے میں چلا جاتا ہے، کسی کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، کسی کے گردے کام نہیں کرتے، کسی کا کوئی چیز کام نہیں کرتی، لیکن جب وہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو کتنے تکڑے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ تو بہرحال ہماری جو عدالتیں ہیں، دیکھیں کل عمران خان نے کچھ فیگرز بتائے کہ اتنے کھرب روپے کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں اسٹے کے اوپر چل رہے ہیں، اور کب سے اسٹے؟ اور یہ وہی عدالتیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ جسٹس ڈوگر، مجھے ان کا پورا نام یاد نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور یہ مشرف صاحب کے آخری دور کے آخر میں، اور زرداری کی جب صدر پاکستان بنا تو اس کے شروع کے دور کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ ڈوگر صاحب تھے۔ تو ڈوگر صاحب نے نواز شریف اور شہباز شریف کو نااہل قرار دیا تھا۔ تو نااہل جب ان کو قرار دیا، اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھا، جب ان کو نااہل قرار دیا تو نواز شریف کی جو رونے کی آوازیں تھیں وہ مریخ سے بھی دور جا رہی تھی۔ اور اس کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے جناب عدلیہ کی آزادی کی آڑ کے اندر وہ افتخار چودھری کے ساتھ مل کے کہ افتخار چودھری ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارا ساتھ دینا، یہ پری پلانڈ ایک میچ تھا،
اور اس کے اندر وہ انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا جو گجرانوالہ نہیں پہنچا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی زرداری صاحب جو تھے وہ زبردوست ہو گئے تھے، اور زرداری صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ ڈوگر صاحب اپنی وہ پوری کر لیں کیونکہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے بعد بے شک افتخار چودھری دوبارہ سیٹ پہ بیٹھ جائے۔ تو افتخار چودھری جب سیٹ پہ بیٹھا اس سے پہلے جناب اسٹے آرڈر دے دیا گیا اور شہباز شریف کی جو حکومت جو پنجاب کی تھی وہ ختم کر کے گورنر راج جو لگا دیا تھا، تو وہ اسٹے آرڈر کے اوپر یہ اپنا وہ والا بھی ٹرن اوور پورا کرتا ہے، اور اس کے بعد مزید نون لیگ کی جب حکومت ہو جاتی ہے تو وہ بھی اسٹے آرڈر کے اوپر یہ مزید 5 سال وزیر اعلیٰ رہتا ہے، اور ابھی بھی اسی اسٹے آرڈر کے اوپر یہ قائد حزب اختلاف بنا ہوا بیٹھا ہے۔ نواز شریف کو تو بعد میں عدالتوں نے نااہل قرار دے دیا تاحیات، اور جس کے لیے آج کل بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور کون کوششیں کر رہا ہے؟ یہی کالے کوٹ والے جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے پہلے اس کو بحال کروایا تھا۔ تو مقصد یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بار اور بینچ کا تعلق ہوتا ہے، لیکن میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ بار جو ہے بینچ اور یہ جو نااہل قسم کے اور جو اشرافیہ ہے پاکستان کے اندر، ان کے درمیان میں دلالی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ میں بڑے اوپنلی الفاظ کے اندر بڑے گندے الفاظ میں ان کو یاد کروں، کس لیے اس کی نظیر آپ کو مل جائے گی۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز شریف یا جو بھی آپ کرپٹ شخص اٹھا کر دیکھ لیں، خاقان عباسی یا دوسرے یا تیسرے، ایون کہ پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں، جہانگیر ترین کو دیکھ لیں یا علیم خان کو دیکھ لیں، ان تمام کے کیسز کون لڑ رہے ہیں؟ وکلا لڑ رہے ہیں، اور وکلا ادھر ان کو کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قائد اعظم کا یہ پیشہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ وکالت کی اینڈ کر دی تھی، یہ ان کا پیشہ ہے جس کو یہ کالے کوٹ والے لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ اور ان کی بھیانک شکلیں اگر آپ نے دیکھنی ہو وکلا کی تو آپ احسن اقبال کی شکل میں دیکھیں، آپ خواجہ آصف کی شکل میں دیکھیں، ان لوگوں کی شکلوں میں رانا ثناء اللہ کی شکل میں دیکھیں، یہ تمام کے تمام وکیل ہیں گے، ویسے پیشے کے اعتبار سے LLB ہیں۔ تو ہماری عدلیہ کو دیکھیں کہ انہی لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ کس طریقے سے اسٹے آرڈر، کیونکہ ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، وکیل صاحب کی بیٹی جج صاحب کے گھر میں، جج صاحب کی جو بیٹی ہے وہ وکیل صاحب کے بیٹے کے ساتھ، یہ مطلب یہ ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، اور یہ لوگ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں۔ اور یہ جو بیوروکریٹس اور اس قسم کے لوگ جب یہ اپنے مقدمات میں پھنستے ہیں، سیاستدان، خاص طور پہ کرپٹ سیاستدان، تو انہوں نے وکیل بھی وہ والا کیا جاتا ہے کہ جو جج بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے؟ کیا ان ججز کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہ ہماری عدلیہ اندھی ہے کہ ایک طرف مریم نواز کہتی ہے کہ پاکستان تو غیر ملک تو کیا میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور بیٹے کو کتنے کروڑ کی گاڑی دی ہے، بیٹی کی شادی پہ کتنے ارب کا خرچہ کیا، یہ ان ججز کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک بے روزگار عورت جو خود ٹی وی کے اوپر ثنا بچہ کے پروگرام کے اندر کہتی ہے، اور اس کے بعد اس کی حالت دیکھیں، کتنے کا وہ سوٹ پہنتی ہے، کتنے کا وہ جوتا پہنتی ہے، کتنے کا وہ پرس پکڑتی ہے، کتنے کا وہ میک اپ کرتی ہے، لیکن ہماری عدالتوں کو نظر نہیں آتا۔ ہماری عدالتیں سرے عام یہ دیکھ رہی ہیں کہ کبھی شہباز شریف کو کورونا ہو جاتا ہے، کبھی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کبھی اس کو کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی اس کو بلڈ کینسر کی شکایت ہو جاتی ہے، لیکن ہماری جو عدالتیں ان کو نظر نہیں آتا۔ پلیٹلیٹس جو یہ نواز شریف کے جو کم اور زیادہ ہوئے تھے، اور آج ایک جسے کہتے ہیں کہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نے ان کو بھیجا تھا، وہ وزیر اعظم نے کیوں بھیجا تھا؟ وزیر اعظم نے کوئی یہ نہیں کہ طیارے کے اندر لے جا کے بٹھایا ہوگا، وزیر اعظم کو تمام عدلی عدالتوں نے، خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ نے، خاص طور پہ نون لیگ نے، خاص طور پہ اس جگہ کے AC DC اور یہ جتنے بھی ڈاکٹرز تھے، انہوں نے کہا کہ سر جی یہ مر جائے گا، یہ بس ابھی ملک کو موت جو ہے وہ تو دروازے کے باہر کھڑا ہے، یہ تو ہم نے بند کر کے روکا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مریم اورنگزیب طرح کی جو تھرڈ کلاس عورتیں ہیں جو اس پارٹی کے اندر ہیں، جو آپ دیکھیں نا، تھرڈ کلاس میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کی ماں بغیر پتی کے ارب پتی بن گئی، ہولی فیملی اسپتال کی ایک نرس ارب پتی کیسے بنی یہ کوئی نہیں پوچھا۔ تو مریم اورنگزیب کی طرح کی عورتیں ٹی وی کے اوپر آ کے کہتی تھی کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو ہم عمران خان کے خلاف FIR کٹائیں گے، کیونکہ عمران خان سے انجیکشن لگواتے رہے، کیا عمران خان تمہیں ڈرپیں چڑھاتا رہا؟ تو اس طریقے سے اس شخص کو، کیونکہ ایک عمران خان ہے،
اور میں آج کھل کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک عمران خان ہے وہ کس کس چیز کو دیکھے، مہنگائی کو دیکھے، ذخیرہ اندوزوں کو دیکھے، چینی کی لائنوں کو دیکھے، گھی کی لائنوں کو دیکھے، پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھے، مطلب کس کس چیزوں کو وہ دیکھے، امن و امان کو دیکھے، فوج کو دیکھے، بجٹ کو دیکھے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم ہے لیکن اس کو کس طریقے سے انہوں نے سچ کیا، اور جس طرح کل وہ شخص پھٹا بیٹھ گئے. پھٹنے سے مراد ہے کہ دیکھیں اس کے دل کی بات وہ آ گئی، زبان پر آ گئی کہ میں جو چاہتا ہوں مجھے عدالتیں نہیں کرنے دیتی. لبے لباب یہ ہے، جس بڑے مگرمچھ کو پکڑ کے اندر کرو عدالت اسٹے آرڈر دیتی ہے، جس کوٹھی پہ، جس بلڈنگ پہ، جس غیر اس کے اوپر ہاتھ ڈالو عدالت اسٹے دے دیتی ہے. ایون کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا پل میرے علاقے میں بننا تھا، چھوٹا سا پل، وہ ٹوٹل جو ہے نا وہ 30 میٹر کا پل ہے. اس 30 میٹر کے پل کے اوپر ایک 62 شخص نے اسٹے آرڈر لے لیا کہ جناب میری زمین سے یہ پل اوپر ہے گا، یعنی کہ اس کے ساتھ میں پلازا ہے اس شخص کا. تو اس نے اسٹے آرڈر لیے رہا اور وہ جو پل جو تھا وہ 10 دن کے اندر بننے کے بجائے 2 سال میں بنا. اور یہ ہماری عدالتیں ان پہ اسٹے آرڈر دیتی ہیں. جب لیاری ایکسپریس وے بنوا رہا تھا، پرویز مشرف صاحب بنوا رہے تھے، تو ادھر بھی انہی وکلا نے، انہی ججز نے اسٹے آرڈر دلوایا تھا ایک شخص کو. نیازی نام کا ایک بندہ تھا، تو وہ ٹرک اڈے کے پاس سے اس کی زمین تھی، مطلب غیر قانونی زمین پہ قبضہ کیا ہوتا، لیکن وہ اسٹے آرڈر لے کے بیٹھا ہوتا، اور جس کی وجہ سے لیاری ایکسپریس وے جو تھا وہ تقریباً 1.5 سال لیٹ بنا. تو اسی طریقے سے یہ جو ہماری عدالتیں ہیں، جس طرح یہ اشرافیہ کو نوازتی ہیں، کن کو نوازتی ہیں؟ خاص طور پہ نون لیگ کو. جب غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت ختم کی، عدالت نے بحال کر دی. سیم وہی چارجز کے اوپر جب غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت ختم کی تھی تو عدالتوں نے بحال نہیں کی تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ عدالتوں پہ یہ حملہ آور ہوئے، کچھ بھی نہیں، عدالتوں نے ان کو پھر بھی جناب فری ہینڈ دے دیا. ایون کہ اس کے بعد بھی یہ وزیر، حالانکہ جس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر طارق عزیز صاحب مر گئے، اور مرتے ہوئے بڑا نام بھی کر گئے، اپنی تمام جائیداد پاکستان کے نام اپنے اثاثے کر گئے، لیکن طارق عزیز صاحب بھی اس چیز میں شامل تھے، اس حملے کے اندر. بعد میں کہتے ہیں میں تو جی بورڈ اٹھا رہا تھا. بورڈ اٹھا، آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا ایسی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، لیکن ایسی جگہ پہ ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اسی طریقے سے میں باقاعدہ خود اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ جو لوگ سپریم کورٹ پہ حملہ کر رہے ہیں ان کے لیے قیمے والے پراٹھے پنجاب ہاؤس کے اندر بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے یہ سارے. تو پری پلانٹ طریقے سے انہوں نے حملے کرائے، اور پری پلانٹ طریقے سے عدلیہ جو ہے ان کو ریلیف دے رہی ہے. میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر کہتا تھا کہ ان کے کیسز کو اتنا طول دیا گیا، پھر ان کو ضمانتیں دی گئیں، اور یہ بھونکنا شروع ہو گئے میڈیا کے اوپر آ کے. تو اب محسوس یہ ہوتا ہے عوام، جو جاہل عوام ہے ہماری، کیونکہ پاکستان میں تو ٹوٹل 22% پڑھے لکھے، باقی تو سارے جاہل ہیں. تو وہ جو جاہل عوام ہے وہ کہتی ہے، جن کا نظریہ کیا ہے جاہل عوام کا، کھاندہ ہے تے کھلاندہ بھی تے ہے. وہ عوام اب یہ سوچتی ہے کہ نہیں جی عدالت تو کسی چیز کی سزا ہی نہیں ہوئی. اور وہی چیز یہ مریم اورنگزیب کی طرح کی عورتیں کیش کرا رہی ہے کہ ہمیں ابھی تک کسی چیز میں سزا نہیں ہوئی. سزا کس لیے نہیں ہوئی؟ کہ اسٹے آرڈر. اسٹے آرڈر کون دے رہا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ. تو یہ عوام کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور عوام کو اپنا ذہن کو ذرا کھولنا چاہیے. صرف زیادہ نہیں، 5-6 سال پہلے کی ان کی اسٹیٹمنٹیں، اخبار کے اشتہار، اداریے وغیرہ آپ دیکھ لیں، آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا کہ کس قسم کے کرپٹ لوگ ہماری عدالتوں کے ساتھ مل کے کرپشن کر رہے ہیں، اور عدالتیں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان افغانیوں کو واپس چلا جانا چاہیے. ایک خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو بھگوڑا ہے جو لندن میں بیٹھا، اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ. آج کی ویڈیو طویل ہو جاتی، ساری بات ہی میں اس کے اوپر کر گیا، حالانکہ باتیں میں نے اور بھی کرنی تھی. تو انشاءاللہ کل پھر دوبارہ اسی موضوع پہ میں بات کروں گا. لیکن ہماری معزز عدلیہ، جن کا ایک چیف جسٹس سے مراد ہے کہ ایک جج، میں اس کو معزز نہیں کہوں گا. چور ہوتا ہے جب اس پہ الزام لگ جائے اور وہ اپنے آپ کو آگے جب تک ثابت نہیں کرتا کہ میں چور نہیں ہوں، اس وقت وہ چور ہے. اور میں برملا کر، یہ نہیں ہے کہ بیویاں آگے پیش کر دو اور جناب چوری کا الزام اپنے اوپر سے ہٹا دو. اور ظاہری بات ہے
بھابھیوں کے آنسو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, بیوی کے آنسو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے, بھابھی کے آنسو نہیں دیکھے جاتے ججز سے. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو سپریم کورٹ نے ریلیف دیا ہے, یہ تاریخ کے اندر کالے حروف سے لکھا جائے گا. تو معزز عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے کرپٹ ججز کو دیکھیں, ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.